بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبحی ایک نئی پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو اس ملک میں سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں پر سینٹ انتخابات کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب اس وقت ملک میں جو سیلابی صورتحال ہے اس پر بھی بہت کچھ لکھا اور بولا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک اہم خبر یہ شیئر کریں گے کہ گزشتہ شام کو سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ کے علاقے چالیار میں ایک مدرسے کے اندر ایک اندوہناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، چالیار کے اس مدرسے میں ایک مدرسے کے معلم نے ایک 12 سالہ بچے پر شدید ترین تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا بچہ جس کی عمر ابھی سے 12 سال ہے اور اس کو والدین نے مدرسہ اس لیے بیچ دیا ہے کہ والدین اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس بچے کے والد جو ہے وہ کہیں پر محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور چونکہ جب اس غربت میں اس معاشرے میں اگر کسی کے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو عموماً یہ لوگ جو ہے وہ اس لیے بھی مدرسے یا مدارس پہ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو مفت رہائش اور مفت کھانا ملتا ہے، اور والدین عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بچے پیدا کرنا صرف والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بچوں کی صحیح تربیت اور ان کو تعلیم دینا یہ بھی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خیر، ہم دوسری طرف نکل گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ گزشتہ شام کو ایک معلم، بلکہ اس کو معلم کہنا بھی معلم کی بے عزتی ہے، وہ ایک درندہ صفت شخص ہے کہ جس نے اس بچے کو اتنا زیادہ مارا پیٹا ہے کہ اس کے وجود کا ہر ایک حصہ جو ہے اس نے تشدد سے زخمی کر دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اس بچے نے اس تکلیف کو برداشت نہیں کیا ہے تو اس کے بعد اس بچے کی جان میں نکل گئی ہے۔ اس کے واقعے کے بعد گو کہ خواجہ خیلہ کے عوام سڑکوں پر نکل آئے، لاش کو سڑک پر رکھا، حکومت وقت سے مطالبہ کیا، انتظامیہ سے مطالبہ کیا، ایم این ایز اور ایم پی ایس سے مطالبہ کیا کہ اس علاقے میں جتنی بھی مدارس ہے تو کیا ان کی رجسٹریشن موجود ہے، کیا یہاں پر جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کا کوئی ذہنی ٹیسٹ بھی کر لیا گیا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی یہ تصور کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ آپ کے بچے ہو اور آپ اس کو اتنا زیادہ لہو لہان کر دے، اتنا زیادہ ان پر تشدد کرے، ڈنڈے برسائے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے اور اس کی جان نکل جائے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ جب اس مدرسے کی تلاشی لی جاتی ہے، جب پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو اس مدرسے میں کئی ان کو ڈنڈے مل جاتے ہیں، ان کو زنجیریں مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان بچوں کو زنجیروں سے جکڑ بھی دیا جاتا تھا۔ یعنی آج کے دور میں ایسا کہاں پر ہوگا؟ کس مہذب معاشرے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے اور اتنا زیادہ مار کر سکتے ہیں؟ جب پولیس اس مقام پر پہنچی، اس مدرسے میں پہنچی، تو وہاں پر دیگر جو بچے زیر تعلیم تھے تو وہ سارے بچے رو رہے تھے، اور ان کی ایک ہی فریاد تھی کہ یہ جو معلم صاحب ہے، یہ جو درندہ صفت شخص جو ہے، یہ عام طور پر ان بچوں کو مارتا ہے۔ گو کہ دیگر اطلاعات بھی آئی ہے، لیکن وہ چونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ آیا یہاں پر بچوں کے ساتھ کوئی جنسی درندگی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی تو تفصیلات جو ہے وہ بعد میں آئے گی۔ لیکن آپ تصور کریں ناظرین کہ ایک بچہ جس کو والدین پیدا کرتے ہیں اس امید پہ کہ کل یہ بچہ جو ہے یہ اس سوسائٹی کا، اس ملک کا ایک مفید شہری بنے گا، اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اس ملک کی خدمت کرے گا، اس معاشرے کی خدمت کرے گا۔ اگر آپ اس کو تشدد کے اس ماحول میں اس کو بڑا کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، تو کل آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یقین کریں آج ہمارا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کئی انسانوں کا معاشرہ ہے کہ جہاں پر ایک معصوم بچے کو اس درندگی کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، اور اتنا قتل کیا جا سکتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جو ایف آئی آر اس میں ہوئی ہے تو اس میں 3 افراد کو نامزد کر دیا گیا ہے، ایک شخص گرفتار ہے، جبکہ ابھی بھی 2 افراد جو ہے وہ روپوش ہے۔ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ یہ ایک منظم گینگ تھا یہ، جو کہ بچوں پر تشدد کیا کرتا تھا۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کس صدی میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسلسل اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ کے ساتھ سیلاب کی سٹوری بھی شیئر کریں گے کہ ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں، چاہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع ہو، چاہے وہ ہزارے ڈویژن کے مختلف اضلاع ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، وہاں پر مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک ان بارشوں نے مختلف مقامات پر تباہی مچائی ہے۔ اگر ہم صرف ضلع سوات کی بات کریں تو ضلع سوات میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اب تک صرف 5 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ مدین کے مقام پر تیز بارش کے بعد گھر کی چھت گر گئی، جس میں 3 بچے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک خاتون زخمی ہیں۔ اس طریقے سے مانم جبہ کے مقام پر
2 بچے جو ہے وہ سیلابی پانی میں بہہ گئے، جس میں ابھی تک ایک بچے کی لاش برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ ایک بچے کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طریقے سے بونیر میں انتہائی تیز بارش کے بعد پیر بابا کے مقام پر ندی نالیاں بپھر گئی اور پورے جو بازار ہے اس کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ اس طریقے سے سواڑی کے مقام پر جو سیلابی پانی ہے وہ گرد اسٹیشن میں داخل ہو گیا ہے اور گزشتہ تقریباً 24 گھنٹوں سے بونیر میں بجلی کی سپلائی جو ہے وہ معطل ہے۔ اس طریقے سے بابوسر اور چلاس میں بھی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور وہاں پر بھی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں شدید ترین بارش کے بعد بھی ندی نالیاں بپھر گئی ہے اور وہاں پر بھی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، بار بار حکومت کی جانب سے لوگوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ خاص طور پر جب مونسون کی بارش ہو رہی ہو تو ایسے اوقات میں سفر کرنا جو ہے وہ اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے مواقع پر عام طور پر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے جس سے کئی ہلاکتیں ہو سکتی ہے۔ تو احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات مستقبل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔